سے پہلا تصرف ہمارا قرآن کے ساتھ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ایک خوبصورت جزدان میں رکھ کر سب سے بلند جگہ پر رکھتے ہیں۔ پہلا تصرف ہمارا یہ ہے، اور دوسرا تصرف یہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ کہ وہ پوری سال وہیں رکھا رہتا ہے۔ جب بہار کا مہینہ رمضان آتا ہے تو ہم اس کو کھول کر توفیق ہوتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں، ورنہ وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ اس کے آگے جو تصرف ہے قرآن کا وہ یہ کہ جب بھی کسی بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے تو آواز آتی ہے کہ قرآن کو لے کر آیا جائے، تو قرآن کے سائے میں اس کو نکالا جاتا ہے۔ چاہے پوری شادی اسلام کی مخالفت پہ کی ہو، لیکن تصرف ہے یہ ہمارا کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں نکالے۔ پھر آگے تصرف یہ ہے کہ دہیج میں بیٹی کو بھی قرآن دیا جاتا ہے، چاہے اسے قرآن کی تعلیم دی ہو یا نہ دی ہو، قرآن دیا جاتا ہے۔ اس کے آگے کیا تصرف ہے کہ جب کسی بھی ماں کا نور نظر سفر کے لیے جاتا ہے تو قرآن ماں یا بہن دروازے پر لے کر آتی ہے اور مسافر کو قرآن کے سائے میں نکالا جاتا ہے۔ اس کے آگے اگر بڑھیں گے تو پھر مسئلہ بہت زیادہ سنگین یہ ہے کہ جب کوئی حالت احتضار میں ہو تو اس کے سرہانے قرآن پڑھتے ہیں ہم سورہ یاسین، اور جب کوئی اسے دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ زیادہ دیر کا مہمان نہیں رہا، اس کے سرہانے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر میں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سورہ یاسین کی فضیلت کو بھی محدود کر دیا۔ صرف اور صرف ہم نے ایک نیت سے پڑھی ہے اور 100% کام کی ہے سورہ یاسین نے۔ کیا ہم نیت لے کر یہ بیٹھتے ہیں کہ اس کی جلدی سے روح نکل جائے، اور 100% کام کرتی ہے، لیکن رسول نے فرمایا سورہ یاسین کی فضیلت کے لیے کہ لمن قرئ اللہ، انسان جس نیت سے سورہ یاسین کو پڑھے گا اللہ ویسے ہی شفا دے گا۔ سبحان اللہ، توجہ کیجئے گا، اللہ اسے ویسے ہی شفا دے گا۔ لیکن مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم نے کسی دوسری نیت سے پڑھا ہی نہیں تو پھر شفا بھی نہیں ملی۔ جس طریقے سے آب زمزم کے لیے ہے کہ لمن شرب اللہ، انسان جس نیت سے پیے گا ویسے ہی شفا ملے گی۔ تو لہٰذا ہم سرہانے پڑھتے ہیں تاکہ اس کی روح نکل جائے۔ ایک ہمارا یہ تصرف ہے۔ اس کے آگے کیا تصرف ہے کہ جب کوئی انتقال فرما جاتا ہے تو ہم اس کے سویم تک پڑھتے ہیں، 10ویں کو کھول لیتے ہیں، 20واں چہلوم، لیکن اللہ سلامت رکھے ماؤں بہنوں کو یہ مسلسل چہلوم تک پڑھتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کھلے گا کب؟ جب چھمائی آئے گی، پھر نومائی میں، پھر وہ سال بھر میں برسی کے وقت کھلتا رہے گا۔ یہ قرآن کے ہمارے تصرفات ہے کہ جو ہم قرآن کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں نہ تو بہترین جزدان میں رکھ کر بلند جگہ پر رکھنے کی مخالفت کر رہا ہوں، نہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کی مخالفت کر رہا ہوں، نہ بیٹی کو دہیج میں قرآن دینے کی مخالفت کر رہا ہوں، نہ کسی مسافر کو
قرآن کے سائے میں نکالنے کی مخالفت کر رہا ہوں، نہ مردے کے سالے ثواب کے لیے قرآن کو پڑھنے کی مخالفت کر رہا ہوں، لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن ان محدود جگہوں پر استعمال کرنے کا نام نہیں ہے۔ قرآن وہ معجزہ ہے کہ جو پروردگار نے نازل اس وجہ سے کرا تھا تاکہ لوگوں کے مردہ ضمیروں کو جگا سکے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد۔ تو یہ مردہ ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے نازل کیا تھا۔ اچھا، اور اس کا کیا معجزہ ہے، دلیل کیا ہے؟ پہلے جو ہے زمانے میں ایک موبائل آیا تھا کی پیڈ کا، جب نیا لانچ ہوا تھا ہر کسی کے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی زمانہ ٹیکنالوجی کے حساب سے بڑھتا چلا گیا تو اب اینڈرائیڈ اسمارٹ فون آ گئے، تو لہٰذا اب کوئی بھی بچہ اس کی پیڈ والے موبائل کو ہاتھ میں لینے کے لیے تیار ہے؟ کوئی نہیں لے گا۔ کیوں؟ کا زمانہ جیسے بڑھ رہا ہے ویسے ہی نئی چیزیں انسان کے ہاتھوں میں آ رہی ہے، یا جس طریقے سے کوئی ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کو اتنا علم دے دے کہ اگر پہلی کلاس والا بیٹھے تو وہ بھی علم حاصل لے کر اٹھے، 5ویں کلاس والا اگر بیٹھے تو وہ بھی علم حاصل لے کر اٹھے، ہائی اسکول والا، انٹر والا، گریجویشن والا، پی جی والا، کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ ہو کہ جو ایک ہی کتاب سے سارا علم حاصل کر لے، تو عجب نہیں آواز دے گا کوئی کہ یہ پاسبل ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے کلاس بدلتی رہے گی ویسے ہی ویسے کتاب بدلتی رہے گی، یعنی انسان درجے کے حساب سے، عمر کے حساب سے کتاب کو بدلتا رہتا ہے، لیکن اللہ اکبر، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ چاہے بچہ لے کر بیٹھے، چاہے نوجوان لے کر بیٹھے، چاہے کسی بھی زمانے کا بیٹھے، کوئی آج تک یہ نہیں کہہ پایا کہ قرآن پرانا ہو گیا۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد۔ بھائی بتائیے، کوئی بھی اس زمانے میں یا پچھلے زمانے میں کوئی ہے ایسا جو کہے کہ قرآن پرانا ہو گیا؟ نہیں، بلکہ قرآن ہر زمانے کے فکر مند کو ایک نئی چیز دیتا ہے۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے، یہی وجہ ہے کہ صاحب تفسیر نظام علامہ طباطبائی نے قرآن کی تفسیر کے لیے اپنے 20 سال دیے۔ کتنے؟ 20 سال۔ جو تفسیر لکھی ہے تفسیر نظام، اس کے لیے 20 سال صرف کیے، اور اگر وہ 20 سال دے رہے ہیں تو 20 سال دینے کے بعد یہ کہنے کا حق رکھتے تھے کہ میں نے جو تفسیر لکھ دی ہے وہ لوگوں کے لیے کافی ہے۔ جس طریقے سے شہید باقر الصدر نے حلقات کی کتاب لکھی ہے، 3 والیوم 3 جلدیں، تو وہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ، طالب علم ان 3 کتابوں کو پڑھے گا تو وہ مباشرتاً یعنی ڈائریکٹ اجتہاد کی لسٹ میں آ جاتا ہے، اس کو پھر دوسری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علامہ طباطبائی بھی یہ بات لکھ سکتے تھے، لیکن خود انہوں نے جب لکھنا شروع کی تھی اور جب آخری مرحلے پہ پہنچے تو لوگوں سے خطاب کر کر یہی کہا کہ ہر 10 سال بعد قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے خود اس بات کو محسوس کر چکے تھے کہ جب ہم تفسیر لکھنے بیٹھے تھے تو ہماری فکر کچھ اور تھی، اور اب 20 سال بعد جو دیکھ رہے ہیں تو ہماری فکر بدل گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں احمد محمد۔ تو لہٰذا یہ
قرآن معجزہ ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن میں اگر اٹھا کر دیکھیے گا تو پرانے قصے موجود ہیں، کبھی یوسف کا قصہ آ جائے گا، کبھی موسیٰ کا، کبھی عیسیٰ کا، کبھی ابراہیم کا۔ تو لہٰذا لوگوں نے کہا کہ اس میں پرانے قصوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بات جو کہی ہے کیا صحیح ہے ان کی؟ اگر دیکھیں تو واقعاً پرانے قصے موجود ہیں، لیکن کیا ان کی یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ تو بزرگ بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے مثال دیتا ہوا چلوں۔ جس طریقے سے ایک سمندر ہے، انسان اگر دور سے دیکھے گا تو پانی کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی غوطہ خور جو بہترین سوئمنگ تیرنا جانتا ہے تو جب وہ پانی کے اندر جائے گا تو کہے گا کہ صاحب پانی کے علاوہ مچھلیاں اس میں موجود ہے۔ کوئی اور بہتر عالم آئے گا جو بہترین غوطہ خوری جانتا ہے، جو پانی کی تہ تک جا سکتا ہے، وہ جا کر کہے گا کہ صاحب پانی اور مچھلی کے علاوہ دوسرے حیوانات بھی اس میں موجود ہے۔ اور عالم کو جب بلایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ صاحب نہیں، پانی، مچھلی اور دوسرے حیوان کے علاوہ اس میں اور مخلوق خدا موجود ہے۔ جب اور بہترین عالم آئے گا کہ جو اندر تہ تک جا سکے، وہ پکار کر کہے گا کہ صاحب پانی، مچھلی، کیڑے مکوڑے، دوسرے حیوانات کے علاوہ اس میں لولو اور مرجان بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جو عالم نہیں تھا وہ دور سے کیا کہہ رہا تھا کہ صرف پانی موجود ہے، پانی کے علاوہ کچھ موجود نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے عالم کا رتبہ بڑھتا چلا گیا ویسے ہی وہ سمندر کے اندر سے پوری معلومات نکال کر لاتا رہا گیا۔ بس اسی طریقے سے مثال قرآن مجید کی ہے کہ جیسے جیسے عالم بیٹھے گا ویسے علم دیتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بولنے والا بولا اور پوری رات گزر گئی تو شاگرد سوال کرتا ہے کہ مولا کیا سورہ الحمد کی تفسیر مکمل ہو گئی؟ تو مولا نے مسکرا کر کہا کہ سورہ الحمد تو دور، ابھی بسم اللہ کی بھی تفسیر مکمل نہ ہوئی۔